شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رستم شیئر کر رہے ہیں۔ رستم کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، اب میری ایج 50+ ہے۔ جو کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ تب کی بات ہے جب میں بالکل ینگ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ہم لوگوں کا گاؤں سندھ سے آگے تھا، سندھ والی طرف ہم لوگوں کے گاؤں تھے۔ اس دور میں اس گاؤں میں پنچایت کا نظام ہوتا تھا۔ وہاں پر جو بھی گاؤں میں کوئی بھی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو وہاں پر پنچایت ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب اور میرے دادا جی بھی جو تھے وہ بھی پنچایت کا حصہ تھے، وہ بھی پنچایت میں ان فیصلوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس دور میں اگر کوئی بھی مجرم ہوتا تھا، کسی سے کوئی بھی جرم سرزد ہو جاتا تھا، تو جس جگہ پر پنچایت تھی اس سے تھوڑا ہی دور آبادی سے ہٹ کر ایک قید خانہ بنایا گیا تھا۔ باقاعدہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے آگے ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ اس کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور دوسرا حصہ وہ تھا جہاں پر ایک پھانسی گھاٹ تھا۔ وہاں پر 3 دن کے بعد اگر وہ جو مجرم ہوتے تھے ان کا جرم ثابت ہو جاتا تھا تو ان کو تیسرے دن وہاں پر پھانسی دے دی جاتی تھی۔ یہ نظام بہت پرانا تھا، تب سے تھا جب میرے والد صاحب بھی ینگ ہوا کرتے تھے، تب سے یہی نظام وہاں پر چلتا آ رہا تھا۔ جب بڑے ہوئے تو ہم لوگوں کے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ اس قید خانے اور پھانسی گھاٹ کی طرف سے جن لوگوں کو بھی وہاں پر قید کیا جاتا تھا ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہونے لگ گئے۔ ان لوگوں کے مطابق جب بھی رات ہوتی تھی، رات کے 3 بجے قید خانے کے دروازے کے آگے ایک عورت آ کر روتی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالتی تھی۔ کبھی پھانسی گھاٹ کے پاس بیٹھ کے روتی رہتی تھی تو کبھی قید خانے کے دروازے کے پاس۔ وہ 2 دن لگاتار آ کر روتی تھی اور تیسرے دن وہاں پر پھانسی دینے سے پہلے ہی جن لوگوں نے جرم کیا ہوتا تھا ان میں سے کسی نہ کسی کو وہ پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیتی تھی۔ اس بات کی تہہ میں جانے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ جا کر دیکھیں آخر یہ کام کون کرتا ہے۔ تو جتنے بھی وہاں پر قیدی ہوتے تھے وہ یہی بات کرتے تھے کہ رات کے 3 بجے وہاں پر ایک عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں میں سے کوئی ایک شخص غائب ہوتا ہے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ پھانسی گھاٹ پر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور یہ کون کرتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے۔ وہاں پر یہ نظام تھا کہ رات تک تقریباً 12 بجے تک چوکیدار اس قید خانے کے دروازے کے آگے پہرا دیا کرتا تھا اور 12 بجے کے بعد وہ گاؤں واپس اپنے گھر آ جایا کرتا تھا۔ جب یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہاں پر 2 چوکیدار ہوں گے، ایک جو صبح سے شام تک وہاں پر ڈیوٹی دے گا اور ایک رات سے صبح تک ڈیوٹی دے گا۔ اس کے لیے گاؤں میں سے ان لوگوں کو چنا گیا جو خود وہاں پر پہرا دینے کے لیے رضامند تھے۔ جس دن پہلا پہرا تھا 12 بجے جب دوسرا چوکیدار وہاں پر گیا تو پہلا چوکیدار چھٹی کر کے گھر واپس آ رہا تھا اور دوسرا چوکیدار وہاں پر جا کر پہرا دینے لگا۔
کہ آج میں دیکھوں گا کون سی عورت آ کر یہاں پر روتی ہے اور کس طرح سے وہ بند کمرے میں سے، بند قید خانے میں سے کسی بھی شخص کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب پہلی بار تھی، جب پہلی رات تھی، تو مجھے پہلے تو آدھی رات تک کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی 2 بجے کے بعد کا ٹائم شروع ہوا، اس پہر میں مجھے پھانسی گھاٹ کی طرف سے کسی کی دور سے چلانے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ آواز اس طرح سے تھی جیسے کوئی مرد چیخ رہا ہے۔ میں نے فوراً سے قید خانے کا دروازہ کھول کر جب اندر جا کر دیکھا، اس وقت اس قید خانے میں 5 قیدی موجود تھے۔ وہ آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ میں نے پھر وہ دروازہ بند کر دیا اور میں نے اپنی لالٹین لے کر جب میں پچھلی طرف گیا کہ میں پھانسی گھاٹ والی طرف جا کر دیکھتا ہوں آخر وہاں پر کون ہے جو اتنی بے دردی کے ساتھ چیخ رہا ہے۔ وہ اس طرح سے رو رہا تھا جس طرح سے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ جب میں پھانسی گھاٹ کی طرف گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس مرد کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی بہت دور سے۔ پھانسی گھاٹ والا حصہ بہت ہی زیادہ پرسرار اور ڈراؤنا تھا۔ جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے پیچھے سے کوئی آہٹ ہوئی ہے، آہٹ اس طرح سے کہ جیسے کوئی بھاگ کر وہاں سے گزرا ہے۔ تو میں نے فوراً ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ اس طرح سے تھا جیسے تیزی سے کوئی دیوار کی دوسری طرف گیا ہے۔ میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کر دی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا قید خانے کی طرف گیا۔ چونکہ قید خانے کا جو کمرہ تھا کافی بڑا بنایا گیا تھا، تو اندھیرا بھی تھا، بہت رات بھی تھی، اور پھانسی گھاٹ والی طرف کافی زیادہ جھاڑیاں اور درخت بھی ہوا کرتے تھے، تو مجھے وہاں تک جانے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جو بھاگ کر جانے والا تھا وہ اس طرح سے جا رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی آبسٹیکل ہے ہی نہیں، اور وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں قید خانے کے دروازے کے پاس پہنچا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ماجرا بہت زیادہ عجیب اور پرسرار سا تھا۔ پہلے کسی مرد کے رونے کی آواز آنا اور پھر باقاعدہ میں نے وہاں سے کسی کو بھاگتے دیکھنا۔ اس وقت اس بھاگنے والے کا تعین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ پھر میں وہاں پر آ کر دوبارہ سے قید خانے کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ وہاں پر باقاعدہ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی تھی، جس طرح سے ایک جھونپڑی کا چھت ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک چارپائی تھی جہاں پر ہم لوگ پہرا دیا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے کوئی میری چارپائی کے ساتھ ٹکرایا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی یا کوئی کتا ہوگا۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بلی اور کتا بھی اگر ہوتا تو وہاں سے بھاگتے گزرتے مجھے نظر آتے۔ پھر اتنی زور سے میری چارپائی کے ساتھ ٹکرانے والا کون تھا؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے، لیکن مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ ابھی 10 سے 15 منٹ ہی گزرے تھے، کسی عورت کی سسکیوں کی آواز آنے لگ گئی اور وہ بہت زیادہ قریب سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عورت رو رہی ہے اور اس کے رونے کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے قید خانے میں موجود قیدی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ جیسے ہی آدھی رات گزرتی ہے، قید خانے کے دروازے کے باہر کوئی عورت آ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی پھانسی گھاٹ کی طرف سے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو کبھی قید خانے کے دروازے کے اوپر، اور وہ باقاعدہ کہتی ہے کہ دروازہ کھولو۔ جب میں نے وہ آواز سنی تو میں ایک دم چونکا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں بالکل آہستہ قدموں کے ساتھ جب پھانسی گھاٹ کی طرف گیا، میں بالکل آگے نہیں گیا تھا، تو جس جگہ پر، جس مقام پر پھانسی دی جاتی تھی وہ باقاعدہ ایک حصہ بنایا گیا تھا۔ اس طرف گاؤں والوں کو جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، نہ ہی کبھی آبادی میں سے بلا وجہ وہاں پر کبھی کوئی گیا تھا۔ اس عورت کی رونے کی آوازیں اتنی ڈراؤنی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس ایک عورت کے ساتھ اور بھی عورتیں ہیں جو رو رہی ہیں۔ لیکن وہاں پر زمین کے اوپر، بالکل اس پوائنٹ کے اوپر جس جگہ پر پھانسی دی جاتی تھی، لوہے کا ایک بہت بڑا راڈ بنایا گیا تھا جس کے ساتھ ایک بہت بڑی رسی ہوتی تھی جہاں پر پھانسی دی جاتی تھی۔ بالکل اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ عورت رو رہی تھی۔ میں نے جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں فوراً سے واپس آیا۔ وہاں پر پھانسی گھاٹ کی طرف جانے کے 2 راستے تھے۔
جس طرف جھاڑیاں اور درخت ہوا کرتے تھے وہاں پر کافی زیادہ سوکھی لکڑی بھی ہوتی تھی۔ میں نے وہاں سے ایک دو لکڑیاں اٹھائیں اور اپنی لالٹین جو میری جل رہی تھی اس میں سے تھوڑا سا تیل، مٹی کا تیل ان کے اوپر ڈال کر اس کو آگ لگائی، اور وہ دہکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں لے کر اس طرف گیا، اور میں نے یہ پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیوں رو رہی ہو؟ یہ غیر مرئی مخلوقات اور جنات آگ سے دور بھاگتے ہیں، بے شک یہ آگ سے بنے ہوتے ہیں لیکن یہ آگ سے ڈرتے ہیں۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس کو محسوس ہوا کہ میرے پاس آگ ہے اور اس کی روشنی ہے۔ ایک دم سے وہ اسی طرح سے اٹھی، چیختی ہوئی بہت تیزی کے ساتھ چند قدم بھاگی اور غائب ہو گئی۔ جب میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہوئی تو جو چوکیدار تھا وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب دوسرا چوکیدار آیا تو اس نے وہاں پر پہلے چوکیدار کو جب نہیں پایا تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے تو میرے آنے تک انتظار کرنا تھا۔ فجر کے بعد دوسرا چوکیدار چلا جایا کرتا تھا۔ جیسے وہ اس کو ڈھونڈتا ہوا پھانسی گھاٹ کی طرف آیا تو چوکیدار وہاں پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے بہت حیرانگی ہوئی کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس کو ہوش آ جائے۔ پہلے وہ ڈر گیا کہ شاید یہ مر نہ گیا ہو، اس کے اوپر کسی نے شاید حملہ کیا ہو، لیکن اس کے جسم پر کوئی بھی کسی قسم کے چوٹ کے نشانات نہیں تھے۔ پھر وہ جلدی سے گاؤں میں گیا اور گاؤں کے لوگوں کو لے کر آیا۔ اس چوکیدار کو اٹھا کر جب گاؤں میں لے کر آئے تو تب بھی اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ حکیم صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کافی زیادہ اس کو دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زندہ ہے، یہ ہوش میں آ جائے گا۔ پھر ایک وہاں پر مولوی صاحب تھے، انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا۔ جیسے انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اس کے کانوں میں جب قرآن پاک کی آواز گئی تو اس چوکیدار کو ہوش آ گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور بہت زیادہ کانپ رہا تھا۔ اس نے سارا رات والا واقعہ گاؤں والوں کو سنایا۔ اب یہ مسئلہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا، کوئی بھی وہاں پر پہرا دینے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ دوسرے گاؤں میں ایک بہت بڑے گدی نشین سید صاحب تھے، ان کے پاس گئے۔ ان کو جب جا کر یہ ساری بات بتائی تو وہ باقاعدہ اس گاؤں میں آئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر جب پڑھائی کی تو وہ جو جنات تھے وہ حاضر ہو گئے۔ وہ ایک چڑیل تھی جس کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 100 سال پہلے اسی جگہ پر اس کو ایک عامل نے قید کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر لوگوں نے پھانسی گھاٹ بنا لیا۔ شروع میں وہ یہ کہتی تھی کہ یہاں پر جب بھی کسی کو پھانسی دی جاتی تھی اس کے بعد بہت سی لاشوں کو جب پھانسی کے بعد دفنا کر آتے تھے تو وہ ان کو کھا جایا کرتی تھی۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور اس نے ان زندہ انسانوں کو کھانا شروع کر دیا جن کو وہاں پر قید کیا جاتا تھا۔ وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہاں پر کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ وہ یہ کہتی تھی یہ میری جگہ ہے، یہاں سے اگر یہ لوگ نہ گئے تو میں ان سب کو مار دوں گی۔ وہ اسی لیے آ کر وہاں پر روتی تھی اور اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس جگہ پر جو قید خانہ تھا اور جو پھانسی گھاٹ تھا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی اس کو گرانے کے لیے، اس کو جا کر توڑنے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ پھر پنچایت کے فیصلے کے مطابق جب بھی کوئی سزاوار ہوتا تھا اس کو اسی وقت قید سنا دی جاتی تھی، اور وہ قید خانہ بالکل آبادی کے پاس بنایا گیا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، قانونی نظام بڑھنے لگ گئے، تو اس گاؤں میں وہ پنچایت کا سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ لیکن جس دور میں وہاں پر وہ پنچایت سسٹم تھا اور وہاں پر باقاعدہ جب وہ پھانسی گھاٹ اور قید خانہ تھا اور وہاں پر اس چڑیل کا جو بسیرا تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ وہ جو چوکیدار تھا تقریباً 7 دن تک بیمار رہا اور 8ویں دن وہ مر گیا تھا، اور جس حالت میں وہ مرا ہوا ملا تھا اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے اس نے کسی بہت زیادہ بھیانک مخلوق کو اپنے پاس دیکھ لیا ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جس کا جو ہم تب سے اس گاؤں میں تھے، جب ہم نے خود ان چیزوں کو دیکھا سنا، پھر ہم لوگ حیدرآباد آ گئے، دوبارہ اس گاؤں میں کبھی بھی ہم لوگ نہیں گئے۔
یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رستم آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ماہم شیئر کر رہی ہے. ماہم کہتی ہیں اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی پھپھو کے گھر کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میری پھپھو لوگ جس گھر میں رہتے ہیں ان لوگوں نے یہ گھر تب خریدا تھا جب میری پھپھو کی شادی ہوئی تھی. تو جو میرے پھپھا جی تھے انہوں نے یہ گھر خریدا تھا. ان کو جب جائیداد میں سے حصہ ملا تھا تو انہوں نے اسی ٹائم یہ گھر خرید لیا تھا. اس گھر کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ گھر کسی دور میں ایک سکول ہوا کرتا تھا. کافی بڑا گھر تھا, کافی بڑا بھی وہ سکول بھی ہوتا تھا. اس کے 2 حصے بنا دیے گئے تھے اور دونوں حصوں میں 2 گھر تھے الگ الگ. ایک گھر جو میری پھپھو لوگ تھے ان لوگوں نے خرید لیا. جب یہ لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تب بھی اس کا بہت سا حصہ ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے اسکول کا ہی حصہ ہے. بہت بڑے بڑے کمرے جیسے کلاس رومز ہوتے ہیں. بعد میں لوگوں نے وہاں پر کچن بنوایا. 1-2 کمرے ویسے ہی چھوڑ دیے, کچھ کمرے گرا کے ٹھیک کیے. جب انہوں نے وہاں پر گرا کر کمرے وغیرہ ٹھیک کیے, رہنا شروع کر دیا, وقت گزرتا گیا. میری پھپھو کے بچے بھی ہوئے, بڑے ہو گئے. اس کے بعد وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے. ان کو وہاں پر باقاعدہ اس گھر میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت سے اور لوگ بھی موجود ہیں. اب یہ لوگ جب نیچے والے پورشن میں ہوتے تھے تو چھت کے اوپر سے باقاعدہ سب لوگوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھی. پہلے یہ لوگ اپنا وہم سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو ساتھ والا گھر ہے, جو بالکل ساتھ ہے, وہاں سے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں, وہ لوگ ہوتے ہوں گے. لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ گھر خالی ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر اوپر آ کر کون بولتا ہے. اوپر سے چارپائیاں گھسیٹنے کی آواز آنا, باقاعدہ ہنسنے کھیلنے بولنے کی آوازیں آنا. تب یہ لوگ بہت زیادہ کانشیس ہوئے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کون ہے. ایک دفعہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو پھپھو وغیرہ کی رہائش نیچے والے پورشن پر ہی تھی. اوپر 4 کمرے تھے جن میں کوئی خاص ان کا آنا جانا نہیں تھا, بس سامان وغیرہ رکھے ہوئے تھے. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب بارش ہوئی تو چھت کے اوپر سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جیسے چھوٹے بچے بارش میں نہا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. پھپھو نے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ اوپر کون ہے, کس کی آوازیں آ رہی ہیں. پھپھو کہتی ہے کہ میں نے باقاعدہ دیکھا 3 بچے تھے. بہت زیادہ کالے ان کے رنگ تھے, بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں ان کی, اور وہ گنجے تھے. اتنے عجیب ان کے حلیے تھے, اتنی عجیب ان کی شکلیں تھیں. ان کے پیٹ بہت زیادہ بڑے تھے. تینوں کے ایک جتنے قد تھے, بہت چھوٹے قد تھے جیسے بونے ہوتے ہیں. وہ تینوں بچے اتنے ڈراؤنے انداز میں ہنستے ہوئے سیڑھیوں کے آگے آ گئے جب میری پھپھو نے پوچھا کہ اوپر کون ہے. جیسے میری پھپھو نے اتنے ڈراؤنے چہرے والے بچے دیکھے 3 ایک ساتھ, میری پھپھو نے چیخنا شروع کر دیا. جیسے میری پھپھو کی چیخو پکار سب نے سنی, گھر والے ڈر گئے کہ جیسے بارش ہو رہی ہے تو کوئی کرنٹ وغیرہ نہ لگ گیا ہو. جب باہر آ کر دیکھا تو پھپھو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے وہاں پر. ان بچوں کی اتنی ڈراؤنی شکلیں تھیں, میری پھپھو کو بہت سا بخار ہو گیا. اس کے بعد وہ بچے پھپھو کو گھر کے ہر کونے میں نظر آنے لگ گئے. پھپھو کچن میں کام کر رہی ہوتی تھیں تو باقاعدہ ان کے پاس آ جاتے تھے. پھپھو بہت زیادہ ڈرنے لگ گئیں, بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئیں. وہ ہر کسی کو بتاتی تھیں, ہم لوگ بھی جاتے تھے, ہمیں بھی بتاتی تھیں کہ مجھے وہ بچے گھر کے ہر کونے میں نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ اگر میں کمرے میں بھی جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے بیڈ کے اوپر باقاعدہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بچہ موجود ہے, اور پلک جھپکتے وہ غائب ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ تو پھپھو کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ ان کو ہاسپٹل میں لے جانا پڑا. پھپھو کہتی ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا, گرمیوں کا موسم تھا, تو جیسے اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ دوپہر میں بھی سو جایا کرتے ہیں. وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں, ان کے بچے ابھی اسکول سے نہیں آئے تھے. وہ کہتی ہے کہ جیسے میں لیٹی میری آنکھ لگ گئی, ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بہت زیادہ کوئی گرم سی چیز ہے جو میرے بازو کے اوپر ہے. جیسے میری آنکھ کھلی تو اتنا ڈراؤنا بچہ تھا جو میرے پاس لیٹا ہوا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا. وہ اتنی زور سے بیڈ سے نیچے گری تھی کہ ان سے چلا پھرا نہیں جاتا تھا. بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے وہ اٹھی. انہوں نے ہمت کی کافی دیر کے بعد, تو جب ان کے بچے آئے, ہسبینڈ آئے, انہوں نے یہ بات بتائی. پھر وہ ہاسپٹل گئیں. حد سے زیادہ وہ بیمار رہنے لگ گئی تھی. جن دنوں میں پھپھو ہاسپٹل میں تھی ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے تھے. ہم لوگوں کو بھی ان کے گھر میں باقاعدہ
ہنسنے کی، چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھی اوپر والے پورشن میں۔ پھر ان لوگوں نے وہاں پر ایک عامل صاحب کو وہ لوگ لے کر آئے۔ جیسے وہ عامل صاحب وہاں پر آئے، انہوں نے پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات یہاں پر اب سے نہیں ہیں، یہ جنات بہت زیادہ پرانے ہیں اور یہ اس جگہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، آپ لوگ ان سے خود مخاطب ہوئے ہیں۔ ان جنات نے باقاعدہ یہ بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر کسی کو بھی رہنے نہیں دیتے، یہ ہم لوگوں کی جگہ ہے، یہاں پر ہم لوگوں کے خاندان اور قبیلے آباد ہیں۔ ان لوگوں سے کہو کہ یہ اوپر والے حصے میں نہ آیا کریں، اگر یہ اوپر والے حصے میں آئیں گے یا ہمیں بلائیں گے اور ہمارے بچوں کو بلائیں گے اور ہمارے بچوں سے مخاطب ہوں گے تو ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ بس پھر اس طرح سے جب واقعات بڑھنے لگ گئے تو ان کے گھر میں اور بھی پرابلم شروع ہو گئی، نقصان ہونے لگ گئے، چیزیں ٹوٹ جاتی تھیں، کپڑے پھٹ جاتے تھے، خون کے بہت زیادہ چھینٹے آتے تھے ان کے گھر میں، مردہ پرندے ان کے صحن میں گرے ہوتے تھے، کبھی کبوتر، کبھی چڑیا، اور ان کی گردنیں ٹوٹی ہوتی تھیں۔ جب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ تقریباً اس گھر میں وہ 7 سے 8 سال رہے تھے، پھر پھپھو وغیرہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ بعد میں پھر پتہ چلا تھا کہ وہ کسی دور میں وہ جگہ اسکول ہوتی تھی، وہ اسکول تھا باقاعدہ ایک، تو اسکول میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے تھے، وہاں پر بہت سے بچوں کی اموات بھی ہوئی تھیں۔ وہاں پر ایسے جنات تھے جو بچوں کے سامنے بچوں کے روپ میں ہی آ کر ان کو جانی نقصان دیتے تھے۔ جیسے پھپھو لوگوں نے وہ گھر چھوڑا، اس کے بعد ان کے وہ حالات ٹھیک ہونے لگے، پھپھو بھی ٹھیک ہو گئی، وہ لوگ ان کا اتنا اچھا کاروبار ہوتا تھا، بہت خوشحال زندگی تھی۔ اس گھر میں ان کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات ہوئے کہ ان کے اتنے نقصانات ہوئے کہ ان کے کاروبار بھی ختم ہو گئے، بہت زیادہ کرائسس میں آ گئے، بیماریاں حد سے زیادہ ہوتی تھی۔ آج اگر ایک بیمار ہے تو کل دوسرا بیمار ہو جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر جو جنات تھے ان کو مسلسل نقصان پہنچا رہے تھے۔ پھپھو نے جب ان کو بلایا، ان سے مخاطب ہوئی، وہ سامنے آ گئے۔ بچے، وہ جنات کے بچے تھے، شرارتی تھے، پھر وہ پھپھو کے پیچھے لگ گئے تھے، کچن میں ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے، اگر وہ صفائیاں وغیرہ کرتی تھیں تو پھر گھر ویسے ہی گندا ہو جاتا تھا، باقاعدہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مٹی لا کر وہاں پر گراتا ہے، اتنا گندا گھر ہو جاتا تھا۔ ابھی صفائی کیے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا اور کافی بڑا ان کا وہ گھر ہوتا تھا۔ جب ہم لوگ ان کے گھر جاتے تھے، پھپھو لوگ بتاتے تھے کہ وہاں پر جنات ہیں، اثرات ہیں، محسوس ہوتے ہیں وہ اثرات باقاعدہ، تو اتنا ڈر لگتا تھا۔ ان کا گھر بہت زیادہ پرسرار لگتا تھا، اتنا بڑا ان کا برآمدہ تھا، اس کا کونا بڑا عجیب تھا، ایک کارنر تھا اس کا، وہ اتنا ادھر اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ وہاں پر دن کے ٹائم بھی روشنی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پر بھی ان جنات کا بہت زیادہ بسیرا تھا اور اس کونے میں سے بہت زیادہ گندی اسمیل آتی تھی مخصوص ٹائم پر، اس وقت وہ جنات وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ ہم لوگ پھپھو کے اس گھر میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر گئے تھے تو 4 سے 5 دفعہ، اس کے بعد ہم لوگ ان کے گھر میں نہیں گئے تھے، کیونکہ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تھے تو میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میرا بھائی بھی اس وقت تقریباً 11-12 سال کا تھا، تو اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کے شولڈرز اتنے وزنی ہو گئے تھے جیسے اس کے شولڈرز کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو کوئی بھی اس کے شولڈر پر جب وہ اس کو وزن محسوس ہوا تو میرا بھائی پاگلوں کی طرح صحن میں چکر کاٹنے لگ گیا۔ ہم لوگ اس کو پکڑ پکڑ کر بٹھاتے تھے، وہ کچھ سنتا ہی نہیں تھا، وہ ایسے ہو گیا تھا جیسے بہرا ہو گیا ہے، نہ وہ سن رہا تھا نہ وہ دیکھ رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح چکر کاٹتا جا رہا تھا۔ پھر جب زبردستی اس کو پکڑ کر بٹھایا، اس نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا میرے کندھے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وقت ہم لوگ واپس آ گئے، پھر اس کو دم کروایا، تو وہ جو جن سے دم کروایا تھا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جس جگہ پر یہ گیا تھا اس جگہ پر جنات تھے جنہوں نے اس کے ساتھ شرارت کی ہے۔ پھر ہم لوگ کبھی بھی پھپھو کے گھر نہیں گئے تھے، پھر ان لوگوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا، تو اب وہ بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ کبھی بھی اس سائڈ پر بھی نہیں کبھی گئے۔ یہ میرے پھپھو کے گھر کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا میں شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ ماہم آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر جو نیکسٹ ناول ہے، کل اس کی فرسٹ ایپیسوڈ میں دن 12 بجے آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ نیا ناول ہے
بہت زیادہ ہارر ناول ہے اور سرپرائز ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک مجھے ہارر اردو سینٹر پر اور نوشین وائس آفیشیل پر سبسکرائب نہیں کیا، ابھی جائیں اور سبسکرائب کریں۔ ہارر اردو سینٹر میرا ہارر چینل ہے اور نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں کل تک کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔